پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالتے ہوئے سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس سے گائیڈ لائن نہیں لی، اس لیے کہ برطانوی حکومت نے آج کی ڈیٹ تک جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ انہوں نے پبلش نہیں کیا۔ اگلے ایک ہفتے سے 10 دن تک اگر اس حوالے سے اس کو ریویو نہیں کرتے، انگیج نہیں کرتے، تو یہ کیس باقاعدہ طور پر لندن ہائی کورٹ میں جائے گا، جہاں پر باقاعدہ یہ ججز کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر برطانوی ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں اس کو کمپیئر کیا گیا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پاکستان سے 100 ٹائمز زیادہ کیسز ہیں، سچ ایز انڈیا، جہاں سے جو اس وقت کیسز ہیں وہ تقریباً 15 ملین سے زیادہ اس وقت کیسز ہو چکے ہیں۔ برطانوی حکومت کے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں داخل کرنے اور ہزاروں برٹش پاکستانیوں پر خاص طور پر جو سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس کو باقاعدہ طور پر برطانیہ میں قانونی طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جو لیگل ڈاکیومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو بیرسٹر رشید احمد ہیں، جو امیگریشن اور ہیومن رائٹس کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ انہوں نے بھیجا ہے میٹ ہینکاک جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں اور جنہوں نے بنیادی طور پر جو اس پاکستان کو ریڈ لسٹ میں جو بین لگا تھا اس کو اناؤنس کیا تھا۔ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو لندن ہائی کورٹ بھی بھیجا گیا ہے، لیکن اس سٹیج پر جو برطانوی حکومت ہے اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے، جو ریڈ لسٹ پہ پاکستان کو ڈالا گیا ہے، اس کو ریویو کرے اور پاکستان کو اس لسٹ سے ریموو کرے۔ اگر برطانوی حکومت اگلے چند دنوں میں پاکستان کو اس لسٹ سے ریموو نہیں کرتی تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر لندن ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا جو ڈیسیژن ہے۔ چونکہ یہ سب سے پہلے جو قانونی راستہ یہی ہے کہ حکومت کو موقع دیا جائے کہ وہ جو انہوں نے پاکستان کو جن گراؤنڈز پر جو ریڈ لسٹ میں ڈالا ان کو ایڈریس کریں اور اس کے بعد پاکستان کو نکال دیں۔ اگر حکومت یہ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر اس کے بعد برطانوی حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ساری اس لیٹر میں سیٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں۔ جو لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برطانوی حکومت کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر جو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ ہے یہ نہ صرف جو غیر منصفانہ ہے، ڈسکریمنیٹری ہے، اور یہ کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو امیگریشن کے قوانین کے تحت اور جو یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے اس کے تحت جو مختلف جو کلازز ہیں اس کے تحت یہ انفیئر ہے، انجسٹیفائڈ اور ان لافل، اور اس کو پورا تفصیل میں مختلف گراؤنڈز کو بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کو برطانوی حکومت نے آج سے تقریباً 2 ویکس پہلے جو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر 10 دن کے لیے کوارنٹین کرنا پڑے گا۔ 10 دن کے کوارنٹین کے لیے تقریباً پر پرسن 1750 پاؤنڈ کی جو فیس ہے وہ بنتی ہے۔ ایک پورا کرفیو والی سچویشن ہے۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں آلریڈی کہ وہاں کس قسم کے جو حالات ہیں کہ لوگوں کو وہاں پر سحری اور افطار کے وقت ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو فوڈ ڈیلیور نہیں ہو رہی، لوگوں کو جو جس کنڈیشن میں ان کو وہاں پر سروس نہیں مل رہی، بڑی بھاری رقم لوگوں نے پے کی ہوئی ہے ان ہوٹلز میں کوارنٹین میں ٹھہرنے کے لیے، لیکن ان کو وہاں پر سروسز اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو برطانوی حکومت ہے وہ مکمل طور پر جو خاموشی اختیار کیے ہوئے، جن ہوٹلز کو کانٹریکٹس دیے گئے ہیں وہاں پر وہ صرف سیکیورٹی کے ذریعے کام چلا رہے ہیں، چونکہ وہاں انہیں کرفیو لگایا ہوا ہے اور جس طرح کسی مقبوضہ علاقے میں لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک لوگوں کی جو سروس پروویژن ہے اور خاص طور پر فیملیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جو لیگل چیلنج ایشو کیا گیا ہے یہ ایک پاکستانی فیملی ہے، ان کے بہاف پر یہ جو قانونی ایکشن شروع کیا گیا، یہ ایک ایسی پاکستانی فیملی ہے جو اس وقت پاکستان میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو فیملی کے جو میاں بیوی اور جو ان کے جو 2 بچے تھے، جو کمسن بچے تھے، وہ پاکستان میں فروری کے اینڈ میں چلے گئے تھے اور وہ کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو ایک ارجنٹ میڈیکل سچویشن تھی فیملی میں جس کو انہیں ایڈریس کرنا تھا اور جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں موجود تھے۔ لیکن جب وہ پاکستان میں موجود تھے تو اس وقت برطانوی حکومت نے پاکستان کو اچانک ریڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ اس فیملی نے پاکستان سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 2 مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ان کو فلائٹس نہیں ملی، اور جو فلائٹس مل رہی تھی وہ ان کے پیسے جو کرایہ تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کو افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک فلائٹ جو لی وہ افغانستان کے راستے سے جو کوارنٹین کے جو امپلیمنٹیشن سے پہلے جو فلائٹ ملی وہ افغانستان کے راستے سے آ رہی تھی، لیکن افغانستان سے ان کو گزرنے کے لیے افغانستان کسی ایگزٹ لینے کے لیے افغانستان کا ویزا چاہیے تھا اور پھر وہ فیملی فلائٹ نہیں پکڑ سکی۔ اس کے بعد پاکستان جب ریڈ لسٹ میں چلا گیا تو اب جب 4 افراد کے جو ٹوٹل پیسے بنتے ہیں کوارنٹین کے
وہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس فیملی کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ صرف یہ کہ اس وقت کرائے اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کے پاس ان کرایوں کا پیسہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوارنٹین کے پیسے بھی ایڈ کیے جائیں تو یہ کتنی سبسٹینشیل اماؤنٹ بنتی ہے، اتنی بھاری رقم بنتی ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کرتے. لہٰذا ان کا اب یہ کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے وہ پاکستان میں سٹینڈرڈ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی تعلیم پر اثر پڑا ہے، ان کے روزگار پر پڑا ہے، ان کے انکم پر پڑا ہے، اور یہ کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں. یہ پورا جو اس فیملی کا کیس ہے اس کو لے کر بیرسٹر رشید احمد نے انہوں نے اس کیس کو اب لانچ کیا ہے اس فیملی کے بیہاف پر. اور اب یہ برطانوی حکومت کو بتایا گیا ہے کہ یہ صرف ایک فیملی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس وقت پاکستان میں ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار تک ایسی فیملیز ہیں جو اس وقت وہاں پر سٹک ہیں، جو یہاں پر لوگ آلریڈی کوارنٹین میں آ چکے ہیں. ان کی بہت خوفناک سٹوریاں باہر آ رہی ہیں. یہ جو کیس کیا گیا ہے برطانوی حکومت کے ساتھ، اس میں بتایا گیا برطانوی حکومت کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مختلف یہ جو ڈیسیژن تھا اس کے حوالے سے سب سے پہلا جو گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالتے ہوئے سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس سے گائیڈ لائن نہیں لی، اس لیے کہ برطانوی حکومت نے آج کی ڈیٹ تک جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ انہوں نے پبلش نہیں کیا. چونکہ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ برطانوی حکومت کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں اور اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں. چونکہ پاکستان سے کوئی ایسا ویریئنٹ نہیں ہے جو برطانیہ میں آیا ہو، بلکہ جو پاکستان کے اندر بہت سارے جو ویریئنٹس چل رہے ہیں کووڈ-19 کے وہ برطانیہ سے گئے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اس وقت بڑی ویو چل رہی ہے پاکستان میں، لیکن برطانیہ نے الٹا پاکستان کو لسٹ میں ڈال دیا. اس کے علاوہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں اس میں کمپیئر کیا گیا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پاکستان سے 100 ٹائم زیادہ کیسز ہیں، سچ ایز انڈیا، جہاں سے جو اس وقت کیسز ہیں وہ تقریباً 15 ملین سے زیادہ اس وقت کیسز ہو چکے ہیں، اور بہت ڈیڈلی وائرس وہاں پر چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے اندر اس وقت ایک ایسا جو میوٹنٹ ہے جس کی 2 ویریشنز ہیں اور جس کے بارے میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ انڈیا سے آیا ہے، لیکن اور 77 کیسز اس وقت انگلینڈ اینڈ ویلز میں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا کو لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. دیگر بہت سارے ممالک ہیں جن کو لسٹ میں نہیں ڈالا گیا، لیکن پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا گیا، اور یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کیس لانچ کیا گیا. اس کے علاوہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں اس میں جو انسانی حقوق ہیں ان کو کوٹ کیا گیا، اور خاص طور پر اس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ ایک فیملی جن کے اوپر اب جرمانے یہ ہیں کہ اگر کوئی کوارنٹین رول توڑتا ہے تو اس کے لیے 5,000 سے 10,000 پاؤنڈز تک کے جرمانے ہیں، اور اس کے علاوہ جیل ٹرم ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اگر تو اس طرح کی جو سزائیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے لوگ پیسے کہاں سے افورڈ کریں گے. اور یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہارش پنشمنٹ ہے، اور یہ کہ یہ جرمانے اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی چونکہ اس وقت جس طرح کا جو کرفیو برطانوی حکومت نے امپوز کیا ہوا وہ اس کو بہت اس حوالے سے ڈریکونین سمجھا جا رہا ہے. جو دیگر جن گراؤنڈز کو بنیاد بنایا گیا ہے اس میں جو انکم کے جو مینز ہیں وہ کہا گیا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ لٹرلی جو برطانوی حکومت ہے اس کے فیصلے کی وجہ سے لوگوں کی اگر پہلے کسی نے 1,000 پاؤنڈ اپنا بجٹ تھا تو وہ تقریباً 3 سے 4,000 ہو چکا ہے. لہٰذا جس طرح کا برطانوی حکومت نے بہت شارٹ نوٹس دے کر یہ بین امپوز کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کی جو لائیولیہوڈ ہے، جو انکم ہے، جو ان کے مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، مینز آف جو ان کے ارننگ ہے، ان سب کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہے. اور یہ کہ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ لوگوں کے لیے برطانوی حکومت کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہیومن گراؤنڈز پر جو ہیومن پاسبلٹی ہے اس کے اوپر وہ ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے. لہٰذا کہا گیا کہ سارا جو ڈیسیژن ہے برطانوی حکومت اس کو چینج کرے. اگر برطانوی حکومت اس کو اگلے 1 ہفتے سے 10 دن تک اگر اس حوالے سے اس کو ریویو نہیں کرتی، انگیج نہیں کرتی، تو یہ کیس باقاعدہ طور پر لندن ہائی کورٹ میں جائے گا، جہاں پر باقاعدہ یہ ججز کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر برطانوی ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی.